السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائلا بلاگز ون۔ آج کے دن کا آغاز ہم مینا سے کریں گے، جہاں ہمیں حج کے پہلے دن رات گزارتے ہیں تمام حجاج۔ ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی آواز گونج رہی ہوتی ہے۔ لوگ اپنے اپنے خیموں میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ مینا میں صبح کا وقت ایک نیا جذبہ لے کر آتا ہے۔ لوگ تہجد اور فجر میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ جگہ حج کا پہلا منزل ہے، جہاں 8 ذی الحج کو رات گزارنی ہوتی ہے حجاج نے۔ صبح کے وقت لوگ مینا سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف، اور بس کا سفر تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ پیدل بھی چلتے ہیں۔ عرفات کا سفر روحانیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ جب عرفات لوگ پہنچتے ہیں تو ہر طرف دعاؤں میں مصروف حجاج نظر آتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کا دن سب سے عظیم دنوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہی دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب گناہوں کو معاف کرتا ہے، اگر بندہ دل سے توبہ کرے۔ ظہر اور عصر کی نماز لوگ قصر یا جمع کر کے ادا کرتے ہیں۔ مسجد نمرہ کے قریب لوگ خطبہ عرفات سن رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی اسے دیکھتے ہیں تو ہر طرف آپ کو سفید برف کی طرح ایک چادر نظر آتی ہے، جبکہ یہ برف نہیں بلکہ یہ حجاج کا ہجوم ہوتا ہے، جو کہ جبل رحمہ پہ جمع ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ پہاڑ پر برف ہو۔ اس کے بعد لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دل سے معافی مانگتے ہیں اور اپنا ہر بیگانہ سب رو کر اللہ کے آگے فریاد کرتے ہیں۔ یہ وقت کب گزرتا ہے یا کب گزر جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ مغرب کے بعد لوگ عرفات سے روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کی طرف۔ یہ سفر بھی اہم تھا۔ تھوڑی تھکن ہوتی ہے لیکن دل میں سکون ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے تو اور زبان پر تکبیر۔ مزدلفہ میں لوگ رات گزارتے ہیں بنا کسی خیمے، کھلے آسمان کے نیچے۔ یہاں لوگ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ رات بھر دعا کرتے ہیں، کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں۔ یہاں جمرات کے لیے پتھر چنے جاتے ہیں۔ ہر شخص کو 49 سے 70 پتھر چاہیے ہوتے ہیں اگلے دنوں کے لیے۔ اس مقام پر سب کچھ اتنا پرسکون لگتا ہے۔ خطیب شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے حج کا خطبہ مسجد نبوی میں ادا کیا۔ شیخ نے خطبے کی ابتدائی تقریر میں تقویٰ کی تاکید کی۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے اعمال کو خالص اس کے لیے کر دو۔ خطبے میں حدیث جبریل کا ذکر کیا گیا۔ اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان، اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، قیامت، تقدیر، احسان، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ خطیب نے امت مسلمہ کو ایک دوسرے سے محبت کرنے، باہمی اختلاف ختم کرنے، عدل و انصاف قائم کرنے، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ خطبے میں خاص طور پر فلسطینی عوام کی حمایت اور فرمایا، اے اللہ، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر، شہداء کو جنت نصیب فرما، زخمیوں کو شفا دے اور ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ خطبے میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی تلقین کی گئی۔
اللہ سے کیے گئے وعدوں کے نبھانے کی نصیحت کی گئی، غرور اور تکبر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ خطبے کے آخر میں گناہوں کی معافی، رحمت اور مغفرت کی دعا کی گئی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی التجا کی گئی۔ اگر ہم اس دفعہ حجاج کے لیے جو سعودی حکومت نے انتظامات کیے تھے تو اس پہ ایک چھوٹا سا جائزہ کر لیتے ہیں۔ مکہ سے عرفات تک حجاج کو سرکاری بسوں، میٹرو ٹرینز اور شیڈول ٹائم کے تحت پہنچایا گیا۔ بسوں میں ایئر کنڈیشنر، واٹر کولرز اور عربی، اردو، انگریزی زبانوں میں سپیکرز کے ذریعے رہنمائی فراہم کی گئی۔ سعودی عرب اسمارٹ حج ایپ سے حجاج اپنے روٹس اور سٹاپس اور لوکیشن معلوم کر سکتے تھے۔ تمام خیمے ایئر کنڈیشنر تھے، فرش پر موٹے قالین بچھے ہوئے تھے، ہر خیمے میں پانی کی بوتلیں، ٹیشو، صفائی کا سامان اور جائے نماز و قرآن پاک موجود تھے۔ حفاظتی اقدامات کے طور پر ہر خیمے میں فائر الارم اور ہنگامی دروازے نصب کے میدان میں ہزاروں موبائل ٹوائلٹس اور وضو کی جگہ موجود تھی۔ مستقل صفائی کرنے والے عملے بھی تعینات کیے گئے تھے۔ موبائل کلینزنگز اور ایمبولینس اور ہاسپٹلز بھی عرفات میں بنائے گئے تھے۔ خواتین کے لیے علیحدہ میڈیکل اسٹاف، ہنگامی ٹیمیں جو کہ کسی وقت بھی کسی بھی موقع پر حجاج کی مدد کے لیے حاضر تھی۔ حجاج کو گرمی سے بچانے کے لیے اسپرے فینس اور پانی کے شاورز اور چھتریاں دی گئی تھی۔ حجاج کو وقت پر کھانے کے باکسز، دوپہر کا کھانا، پانی کی بوتلیں، جوس، پھل، کھجوریں سب فراہم کی گئی تھی۔ سعودی وزارت حج نے یقین دہانی کی کہ کھانا صاف اور معیاری ہوگا۔ ہر خیمے میں کولڈ ڈرنکس اور واٹر کولرز بھی دستیاب تھے۔ نوسک کے ذریعے، جو کہ ایک ایپ ہے، حاجیوں کو خیمے کا نمبر، جی پی ایس لوکیشنز، حج شیڈول اور نمازوں کے اوقات معلوم ہوئے۔ ایف ایم ریڈیو، لائیو ٹرانسمیشنز اور ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے عرفات کے ہر کونے میں ہر زبان میں رہنمائی دستیاب تھی۔ ہزاروں سعودی پولیس اہلکار، رضاکار اور حفاظتی ٹیمیں تعینات تھیں۔ ہر خیمے میں سیکیورٹی کیمرے، ہیلتھ پروٹوکولز، خواتین حجاج کے لیے محرم والی الگ رہائش اور خواتین سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھی۔ عرفات میں درجہ حرارت کم سے کم 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ اس کے باوجود مسٹ فینس، چھتریاں اور کولنگ سٹیشنز مہیا کیے گئے۔ 2025 کے حج میں بہت ہی زیادہ سہولیات تھی۔ یہ تھا 8 اور 9 ذی الحج کا مکمل عمل۔ اگلا ولاگ ہوگا عید کے دن 10 ذی الحج، جمرات کی رمی، قربانی اور طواف زیارت۔ اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں، مائلہ ولاگز 1 کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اس روحانی سفر کا کون سا حصہ آپ کے دل کو چھو گیا۔ تلبیہ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، وہ میں یاد رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔